السلام علیکم. کیا حال چال ہے بچہ پارٹی؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. میں نے اسٹریم جلدی تو نہیں شروع کر لی؟ شروع تو ٹائم پہ ہی ہوئی ہے. I'm سوری جی، کل میں ٹائم پہ آن لائن نہیں آ سکا، اور کل کا لیکچر ہمیں آج پہ شفٹ کرنا پڑا. مجھے پھر یہ اوبلیگیشن لگتی ہے کہ جب میں نے ایک چیز کمٹ کی ہے تو پھر مجھے کرنی چاہیے. ہمارے محل میں آج 11th لیکچر ہے. موسٹ پرابیبلی 3 سے 4 لیکچرز مزید ہمارے رہ گئے ہیں. اس کے بعد ہماری پاکستان فیز کی جو ہے نا وہ سیشن دیٹ از گوئنگ ٹو اینڈ. اس کے بعد ہم لوگ کرنٹ افیئرس کا سیشن شروع کریں گے. اس کو بھی ہم لوگ اسی سلیبس کے اکارڈنگلی لے کر چلیں گے. ابھی وعلیکم السلام. جتنے لوگ آئے ہیں اگر آپ لوگ اسٹریم کو شیئر کر دیں گے تو دیٹ ول بی گڈ. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی پاکستان's رول ان دا ریجن ہے، لیکن اس میں ہم لوگ رول ان دا ریجن سے زیادہ اس چیز پر فوکس کریں گے جو پاکستان کا ریجن میں رول پلے کرنے میں رول پلے کر سکتی ہے. اس چیز کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. لوکی تھانوس صاحب گریٹنگس. تو آج بیسیکلی ہم لوگ وہ چیز دیکھیں گے کہ پاکستان کے انٹرنل معاملات، انٹرنل حالات، انٹرنل ایشوز کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اگر کوئی رول اس ریجن میں پلے کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ نہیں کر پا رہا، یا اگر اس نے رول پلے کرنا ہے تو ان انٹرنل ایشوز کو پہلے ریزالو کرنا ہوگا، پھر جا کے کہیں پہ پاکستان وہ رول پلے کر سکتا ہے. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کے جو دوست فیس بک پہ ہیں جو سی ایس ایس کر رہے ہیں یا پی ایم ایس کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو بھی اگر آپ ٹیگ کرنا چاہیں تو آپ ٹیگ کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام. میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہو گیا. چلیں گڈ ہے. اچھا، پاکستان کی انٹرنل اسٹیبلٹی، پاکستان کا اکنامک کنڈیشنز، پاکستان کی نیشنل انٹیگریشن، پاکستان کا سوشل کوہیژن، آپس میں مل بیٹھ کر رہنا، یہ وہ انٹرنل فیکٹرز ہیں کہ جب تک ہم یہ اچیو نہیں کر پائیں گے تب تک ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم باہر کوئی رول پلے کریں گے ایفیکٹو رول. آبویسلی ہم لوگ رول پلے کرتے تو ہیں اکارڈنگ ٹو نیڈس، لیکن جب تک یہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تب تک ہم ایکسٹرنلی کوئی اچھا رول پلے نہیں کر سکتے. اب پاکستان کے اندر انٹرنل ٹرینڈ کیا چل رہے ہیں؟ سب سے پہلا اگر ہم ڈسکس کریں، ہم سوشل ایشوز بھی ڈسکس کریں گے، اکانومی بھی ڈسکس کریں گے، گورننس کو بھی ڈسکس کریں گے، اربنائزیشن، ڈیموگرافی، یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے. سوشل ایشوز میں اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں، پاکستان کے
اوپر جو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ڈالنے کا جو زمرے ہیں اس میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں. پاکستان کا اکنامک رول ہے, پاکستان کا رول ایز اے برتھ پلیس آف ٹیررزم یا جہاں سے ٹیررزم ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ بھی ہے. پاکستان کے اندر مائنورٹیز کو جو انفیئرلی ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ بھی ہے. پاکستان سے جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے چاہے وہ پولیٹیشینز کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہو وہ بھی ہے. اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں جو ایف اے ٹی ایف کے جو گرے لسٹ ہے اس میں ہمیں ڈیفائن کرتی ہیں, اور اس میں سے نکلنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں جو مائنورٹیز کے ساتھ ہماری رائزنگ وائلنس ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہو چکا ہے, ہماری سوچ اس طرح کی ہو چکی ہے کہ ہم لوگ اسلام کے بیسک ٹینٹس کو سمجھے بغیر اسلام کی بہت ساری چیزوں سے ریلیٹڈ فتوے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم لوگ ہمیشہ سے, ایک منٹ رکیے گا, اچھا میں ایک ریسنٹ مثال دیتا ہوں. اس مثال کے اوپر بھی میرے اوپر فتویٰ لگ سکتا ہے کوئی. پیرس میں وہ چارلی ہیبڈو کا جو پبلشنگ سینٹر ہے اس پبلشنگ سینٹر کے اوپر ابھی ریسنٹلی کسی لڑکے نے حملہ کیا, وہ ٹوکا سا لے کر, چھرا سا لے کر, اور لوگوں کو زخمی کیا. اس زمرے میں کہ چارلی ہیبڈو نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اب جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرنسپلز بتائے کسی کے اوپر جنگ کرنے کے یا کسی کے ساتھ جہاد کرنے کے یا کسی کے ساتھ قتال کرنے کے, ان پرنسپلز میں یہ واضح چیزیں شامل ہیں کہ آپ عورتوں کو نہیں چھیڑیں گے, آپ بچوں کو نہیں چھیڑیں گے, آپ ریلیجیس جو مونکس ہوتے ہیں ان کو نہیں چھیڑیں گے, آپ فصلوں کو نہیں چھیڑیں گے, اور یہاں تک کہ آپ نان کمبیٹنٹس جو سویلینز ہیں ان کو بھی نہیں چھیڑیں گے. تو جائے کہ ایک مطلب ایک ادارہ ہے, اس ادارے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی, اور اس توہین کے زمرے میں آپ اس ادارے سے منسلک جو بھی بندہ ہے آپ اس کے اوپر اگر اٹیک کرنا شروع کر دیں گے تو یو آر ناٹ بیسیکلی ہیلپنگ دا کاز آف اسلام. آپ بیسیکلی ان کا جو نیریٹو ہے کہ اسلام میں ایکسٹریمسٹ ہیں, اسلام میں ٹیررسٹ ہیں, آپ اسی نیریٹو کو پروموٹ کر رہے ہو بیسیکلی. بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. ایک دفعہ ہوا کیا کہ جو کفار مکہ تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا شان میں گستاخی کی, اور وہ گستاخی کس فارم میں تھی؟ پوئٹری کی فارم میں. وہ طنز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, الٹی سیدھی باتیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ تو میرا دفاع کرتے ہیں لیکن زبان کے ساتھ جب دفاع کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ کدھر چلیں گے؟ وہاں پہ حضرت حسان بن ثابت آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا دفاع کروں گا, جس طرح انہوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا, آپ کے قبیلے کے اوپر حملہ کیا اشعار میں, اس طرح میں اسی چیز کا ریسیپروکیٹ کروں گا. آپ نے فرمایا کہ وہ جو قبیلہ ہے جو قریش وہ میرے ہی قبیلے کے لوگ ہیں, تو تم کیسے ان کو کرو گے اور مجھے بچا لو گے؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ کہ میں آپ کو بیچ میں سے جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا آپ کو اس طرح اس میں سے سیپریٹ کر دوں گا جب میں ان کے قبیلے کے اوپر کرٹیسزم کروں گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے جاؤ جس نے میرے خلاف وہ لکھی ہے جناب پوئٹری کی ہے اس کا سر قلم کر دو, سر تن سے جدا کر دو. ایسا کچھ نہیں ہوا. جب کرٹیسزم کیا گیا اس کا جواب کرٹیسزم میں ہی دیا گیا, جب قتال کیا گیا اس کا جواب قتال میں دیا گیا, جب کسی اور فارم میں کرٹیسائز کیا گیا اس کا جواب اسی فارم میں دیا گیا. آج ہمارے حالات یہ ہیں, ہمارے یہاں پہ ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں, ہماری ویمن محفوظ نہیں ہیں, ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں, میل چلڈرن ہمارے محفوظ نہیں ہیں. اس قدر ہمارے روی بے حیائی اور بے شرمی اتنی بڑھ گئی ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم دین کا ہم نے اتنا بڑا ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا, دین کی سنبھالنے کا اور دین کو بچانے کا اور دین کو پتہ نہیں کیا کیا کرنے کا.
اسی ٹھیکے کے دوران مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ریلیجیس مائنورٹیز کے اگینسٹ کچھ مس کنڈکٹ ہوتا ہے اس ملک کے اندر، جب ہندو کی بچیوں کو زبردستی اٹھایا جاتا ہے، ان کو زبردستی کنورژن کی جاتی ہے، زبردستی ان کی شادیاں کی جاتی ہیں، تب ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہماری یہ ساری چیزیں کدھر چلی جاتی ہیں؟ ہمارا ایک انٹرنل ٹرینڈ جو اس وقت بنا ہوا ہے، دیٹ از رائزنگ وائلنس اگینسٹ مائنورٹیز، ریلیجیس مائنورٹیز. ایک تو وہ جو ڈفرینٹ مذہب والی مائنورٹیز ہیں، جیسے کرسچنز ہو گئے، ہندو ہو گئے، پارسی ہو گئے، قادیانی ہو گئے، جو کہ دین اسلام سے ہی سائیڈ پہ ہے، ان کو تو آپ سائیڈ پہ کر دیجئے. جو دین اسلام کے اندر فرقوں کے نام پہ ڈویژنز ہیں، وہی نہیں ہمارے سے سنبھالی جا رہی. یہ وہ انٹرنل ٹرینڈز ہیں جن کی بیس پر انٹرنیشنل کمیونٹی کو موقع ملتا ہے کہ ہماری طرف وہ انگلی کر سکیں. اب یہ انٹرنل ٹرینڈز ہمیں چینج کرنے پڑیں گے. یہ انٹرنل ٹرینڈز ہمیں ٹالرنس اپنی سوسائٹی میں لانی پڑے گی. ہمیں سوسائٹی میں بات چیت کے ذریعے چیزیں سمجھانے کی کوشش کرنی پڑے گی. ہمیں سوسائٹی میں لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ ڈفرینس آف اوپینین بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور یہ سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ یہ سٹارٹ ہمارے اپنے گھر سے، میرے اپنے بچوں سے، میرے اپنے اسکول سے، میرے اپنی ذات سے یہ چیز شروع ہوگی. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ سوسائٹی میں یکدم سے ٹالرنس آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. اٹ ول ٹیک جنریشنز، بہت ٹائم لگے گا، بہت ایفرٹ پٹ کرنے پڑے گی، پھر ایسا جا کے سینیریو ہوگا. اس کے بعد ہماری اکانومی فالٹر کر رہی ہے. پہلے تو ہم نے کیا جی کہ آسٹیریٹی میئرز ہم لوگ لیں گے، جو ایکسیسو ہم لوگ پیسے لگاتے تھے وہ ہم نہیں لگائیں گے پچھلے 2 سال سے. پھر ہم نے یہ دیکھا ہماری جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی وہ ہمارے ملک میں بڑھ رہی تھی. جو باہر کی کافی ساری انڈسٹریز تھی وہ یہاں پہ لگ رہی ہیں، آٹو موبائل انڈسٹری یہاں پہ آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں جب ہو رہی تھی تو اسی وقت کرونا صاحب نے آ کے چھلانگ لگا دی. اب ساری دنیا میں کافی سارے بڑی بڑی معیشتیں ہیں جن کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ مائنس میں چلا گیا ہے، پلس میں نیچے آنے کی بجائے بلکہ بہت زیادہ مائنس میں چلا گیا ہے. اب یہ جو پرابلم ہے یہ ہماری اکانومی کے لیے بہت بڑا ایک دھچکا ہے. ہم لوگ ابھی سنبھل ہی رہے تھے وار آن ٹیرر کے بعد. ہم نے جو پاکستان کے اندر آپریشنز کیے، وہ سارے جتنے بھی معاملات ہم نے کیے، ان سے ہم سنبھل ہی رہے تھے کہ یہ معاملہ ہو گیا. اب اکنامک ٹرینڈز جو ہیں، وہ جو ٹریجیکٹری ہے وہ کائنڈ آف سموتھ یا ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری ہے، وہ اپ ورڈ ٹریجیکٹری نہیں ہے. آج کے دور میں جو سٹیٹس کہیں پہ بھی اپنا رول پلے کرتی ہیں، جب سٹیٹس کہیں پہ بھی اپنی لابنگ کرتی ہیں، جب سٹیٹس دوسری سٹیٹ سے اپنی کوئی بات چیت کے ذریعے منوانا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے ریکویزٹ کیا ہے، پری ریکویزٹ کیا ہے کہ آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اگر آپ اکنامکلی ڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ کبھی بھی ریجن میں اچھا رول پلے نہیں کر پائیں گے. پھر اسی طرح ہمارے جو ڈیموکریٹک کلچر کا ایوولوشن ہے، ہم نے وہ 2-3 لیکچرز لیے ڈیموکریسی کے اوپر، کنسولیڈیشن آف ڈیموکریسی کے اوپر، کافی ساری چیزوں کے اوپر. اس میں ہمیں چیزیں اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن اب یہ جو پولیٹیکل مینیورنگ پچھلے 4-6 مہینوں سے چل رہی ہے، اس پولیٹیکل مینیورنگ میں ہمارے اداروں کو ملائن کرنا یا ہماری پالیسیز، ایسی پالیسیز اپنانا جن سے پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے نہ صرف نظریں جھکانی پڑیں بلکہ معاملات بھی خراب ہو جائیں. انٹرنیشنل کمیونٹی غلط طریقے سے ہمیں غلط طریقے سے ہمیں امیجن کرنا شروع کر دیں. ہماری ڈیموکریسی کے اوپر پہلے سے ہی بہت سارے کویسچن مارک آتے ہیں. ہم نے وہ نیوکلیر پالیسی والا ٹاپک بھی پڑھا تھا، اس کے اوپر بھی ہم نے وہ دیکھا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنسرنس اس لیے بھی ہیں کہ ہماری یہاں پہ ڈیموکریسی کوئی تسلسل میں نہیں رہی، یا ہمارے جہاں پہ جو کنٹرولز ہیں وہ ڈیموکریٹک ہینڈز میں نہیں ہیں کوئی بہت زیادہ. تو یہ جو ایوولوشن ہو رہی تھی ڈیموکریٹک کلچر کی، اس میں اب جو ریسنٹ اسٹرائپس ہیں، جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ انڈیا اس میں اپنا رول پلے کر رہا ہے، چاہے وہ پی ٹی ایم کی فارم میں ہو، چاہے وہ جو ان کے لیجیٹیمیٹ
ڈیمانڈز ہیں, جو لیجیٹیمیٹ رائٹس ہیں, دیٹ از ٹوٹلی رائٹ, وہ ہونے چاہیے. لیکن اس کے لیے آپ جب اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو ملائن کرنے کی, ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کرتے ہو, وہ ٹھیک نہیں ہے. چاہے وہ مہاجر سندھی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہو, چاہے وہ کشمیری اور پاکستانی کی جو ہے نا وہ ایشوز کو پولیٹیسائز کیا جائے. اب وہ ریسنٹلی کسی نے وہ کروایا ہے, ایف آئی آر درج کروائی ہے, جس میں آزاد کشمیر کے وہ پی ایم کو بھی ایڈ کیا ہے غداری کے مقدمے میں. تو اس کو یہاں پہ بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے, اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس کو ہوا دی جا رہی ہے, پنجابی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جتنے معاملات ہیں یہ ہمارے ڈیموکریٹک کلچر کے لیے, ڈیموکریٹک ایوولوشن کے لیے بڑے لیتھل ہیں, بڑے پرابلمیٹک ہیں, جو کہ نہیں ہونے چاہیے. پھر اسی طرح پور گورننس ہے, یہ ایک ویشیس سا سائیکل بن چکا ہے. ہم لوگ اپنی دو نمبریاں, اپنے ذاتی مقاصد, اپنی پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم لوگ 2 نمبر لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں. 2 نمبر لوگوں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے, اپنی پرسنل ایفیلیشنز کو دیکھ کر ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں. وہ 2 نمبر لوگ جب آتے ہیں تو وہ کبھی بھی اداروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جب ادارے ٹھیک نہیں ہوتے تو انہی 2 نمبر لوگوں کی جو اسمبلیز میں بیٹھے ہوتے ہیں امپورٹنس مزید بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمیں پھر سفارشیں اور ادھر ادھر کے لوگوں کی ضرورت پڑے گی. اب پھر وہ سفارشیں کرنے کے لیے ہمیں اگین انہی کے پاس جانا پڑے گا, اور وہ اس چیز کو ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے, کبھی بھی اداروں کو ٹھیک نہیں ہونے دیں گے. وہ جو بک ہے نا اس کی ڈیرن موگلو کی وائی نیشنز فیل, اس میں اس نے جو میجر دا موسٹ پریسنگ جو ریزن بتائی ہے نا نیشن کے فیلئر کی, وہ بتائی ہے ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز. ایسے انسٹیٹیوشنز جو آپ کو دینے کی بجائے, آپ کو ہیلپ کرنے کی بجائے آپ کی ایکسپلائٹیشن کریں, ایسے ادارے. دیٹ از واٹس ہیپننگ ان پاکستان. پور گورننس, سبسڈی کے نام پر, ایکسپلائٹیشن کے نام پر, اداروں کے پولیٹیسائزیشن کے نام پر, اداروں کو مس یوز کیا گیا, اداروں کو اپنی ذاتی مقاصد کے لیے یوٹیلائز کیا گیا, جس کی وجہ سے آج ادارے اس حال تک پہنچ چکے ہیں کہ کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ جس کو چانس ملتا ہو اس ملک سے بھاگنے کا, وہ ایسے وہ چانس لیتا ہے. اور اس کے پیچھے میجر ریزن کیا ہے؟ میجر ریزن پور گورننس ہے. اگر مجھے یہاں پہ سوشل سیکیورٹی ملتی ہو, اگر مجھے یہاں پہ ہیلتھ سیکیورٹی, ایجوکیشنل سیکیورٹی, فیوچر سیکیورٹی, ساری چیزیں ملتی ہوں, میں پاگل ہوں اپنا ملک, اپنی پہچان, اپنی رسپیکٹ چھوڑ کر باہر کے ملک جاؤں گا, وہاں پہ آڈ جابز کروں گا, وہاں پہ KFC میں برتن دوں گا, میں کیوں یہ کام کروں گا؟ یہ ساری چیزیں گورننس کی وجہ سے ہیں. تو گورننس جب تک پور رہے گی, یہ انسٹیبلٹی کو, یہ ساری چیزیں, آپ چاہے مائنورٹیز کو دیکھ لیجئے, آپ اکانومی کو دیکھ لیجئے, آپ ڈیموکریسی کو دیکھ لیجئے, آپ گورننس کو دیکھ لیجئے, ہر چیز انٹر ریلیٹڈ آپ کو نظر آئے گی. ایک چیز دوسری چیز کی ٹانگ کھینچتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. جب تک یہ معاملات رہتے ہیں تو پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی ہونے کے ہمیشہ عنصر موجود رہے گا, ہمیشہ چانسز رہیں گے. اور جب پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی موجود رہے گی تو ریجن میں ہم لوگ کوئی پازیٹیو رول پلے کرنے کی بجائے سپل اوور ایفیکٹس ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کی انسٹیبلٹی ریجنل انسٹیبلٹی میں کنورٹ ہو سکتی ہے. پاکستان کے اندر پاپولیشن گروتھ ہے, اور اس حد تک پاپولیشن گروتھ ہے کہ سوچ آپ کی, مطلب لوگوں کو اور کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے بچے پیدا کرنے کے علاوہ, وچ از ریسورسز اتنے ہیں نہیں ہمارے پاس, ہماری اکانومی اتنی ہے نہیں کہ ہم اتنے لوگوں کو فیڈ کر سکیں, ہمارا سوشل سیٹ اپ, ہماری کلچرل ویلیوز ایسی ہے نہیں کہ ہم لوگ میٹرک کی چھٹیوں میں 3 ماہ کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں بچے کو بولے آؤ یار تمہیں کوئی کام سکھاتا ہوں, تمہیں کوئی ٹیکنیکل ورک سکھاتا ہوں. ہم اسے توہین سمجھتے ہیں کہ بچہ کیا سوچے گا جی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ اپنی پاپولیشن بڑھا رہے ہو تو آپ اپنے ریسورسز بڑھاؤ, ارننگ ہینڈز بڑھاؤ, ویمن کو بھی جابز کرنے کا الاؤ کرو تاکہ اکانومی اوور آل بوسٹ اپ کرے. پھر ہمارے یہاں پہ بلوچستان کے اندر ایک لو لیول انسرجنسی پرسسٹ کر رہی ہے کافی ڈیکیڈ سے. نظر یہ آ رہا ہے کہ ابھی تو وہ
स्टेडी पेस से चल रहा है, नीचे होती हुई या ऊपर जाती हुई नजर नहीं आ रही, बट वी नीड टू टैकल दैट। हम देखें, जो चीज़ भी होती है हम उसका इल्ज़ाम इंडिया के ऊपर लगा देते हैं, इंडिया ने ये किया, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ऐसे करता है, इंडिया वैसे करता है। हमें खुद से अपने मामलात ठीक करने होंगे ताकि हम बाहर किसी को जवाब ही ना दे सकें जी कि बाहर से ये प्रॉब्लम हो रही है। जब इंटरनल प्रॉब्लम होती है तो आपके दुश्मन उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। आप इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। फिर हमारे यहाँ पे आपने ये जो हुआ शिया सुन्नी स्प्लिट वाला जो एपिसोड पिछले कुछ दिनों में हमें देखने में नज़र आया, मुहर्रम में कुछ शिया जाकिरों ने सहाबा के ऊपर जो है ना वो ज़ुबान दराजी की। इन रिटर्न जो सुन्नी थे उन्होंने जलसे जुलूस निकाले, अच्छे तरीके से नज़र आता है कि उसको टैकल कर लिया गया है। अदरवाइज इट कुड हैव एग्रेवेटेड द सिचुएशन, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं था। हमारी पार्टी पॉलिटिक्स जो है ना, जैसे हम पहले कराची में देखा करते थे, MQM वाले एक कॉल देते थे और पूरा कराची सील कर दिया जाता था। हमारा जो रोशनियों का शहर मशहूर था उसका सत्यानाश कर दिया गया है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया है, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। अब यही पार्टी पॉलिटिक्स पंजाब कार्ड खेला जा रहा है, यही पार्टी पॉलिटिक्स आज़ाद कश्मीर में खेली जा रही है, यही पार्टी पॉलिटिक्स पख्तूनख्वा में खेली जा रही है, यही पार्टी पॉलिटिक्स बलूचिस्तान में खेली जा रही है, जो कि हमारे इंटरनल मामलात के लिए, इंटरनल ट्रेंड्स और डायनामिक्स के लिए ठीक नहीं है। देखें, मैं अगर मुझे कोई कहे ना जी कि ये फलानी जगह पे लड़ाई हो गई है, उस लड़ाई को जाके आपने रिजॉल्व करवाना है, मैं वहां पे जाऊं और उनको मेरे घर के हालात पता हो कि हम दो भाई भी आपस में लड़े हुए हैं। कितना बचे, कितने देर में? 1 मिनट रुकिएगा जी। वो अपने पास ही रखें, मुझे दे जाना। तो ओवरऑल अगर हम ये देखें, हमारी डेमोग्राफिक चेंजेस, हमारी रैपिड अर्बनाइजेशन, हमारा एक्सट्रीमिज़म, हमारी इंसर्जेंसीज जो चल रही हैं, हमारी एथनिक सेक्टेरियन और रिलीजियस लाइन के ऊपर जो गैप्स चल रहे हैं, जो आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, हमारी पुअर गवर्नेंस, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारी डेमोक्रेसी के एवोल्यूशन के आगे हर्डल्स आना, और माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो हमारे यहाँ पे वायलेंस बढ़ रही है, ये तमाम ट्रेंड्स, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम इश्यूज ये दिखाते हैं कि हम इंटरनली वीक होते जा रहे हैं, और जब तक हम इंटरनली वीक हैं हम एक्सटर्नली कोई अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। अब अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने इंटरनल ट्रेंड्स बेसिकली आज देखे हैं पाकिस्तान के अंदर। सईद साहब, आई डू एग्री विथ योर स्टांस, आपने बिल्कुल सही कहा है, ये स्टेट पॉलिसीज़ ही हैं, लेकिन सिर्फ ये स्टेट पॉलिसीज़ नहीं है, हम हर चीज़ ही स्टेट के ऊपर डाल देते हैं। हमारी अपनी ज़ाती काविश ही इतनी नहीं होती कि हम लोग किसी चीज़ को रेजिस्ट कर सकें। ज़िया की इस्लामाइजेशन को, ज़िया की जो उसने इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो क्लाशनकोफ कल्चर, जो इधर उधर जितनी भी उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट की, हमने रेजिस्ट ही नहीं किया। हम इंटरनली इतने कमज़ोर थे कि एक तो डिक्टेटर को हमने रेजिस्ट नहीं किया, तो उसको छोड़ के फिर हमने उसकी पॉलिसीज़ को हमने इस तरह अडॉप्ट किया जैसे हम सदियों से उस चीज़ का वेट कर रहे थे। इतनी हमारी अंदर वो सरायत कर गई है, हमारी सेकंड नेचर बन चुकी हैं वो सारी चीज़ें। तो प्रॉब्लम तो है, ब्लास्फेमी लॉज को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया,
بہت ہی زیادہ مس یوز کیا گیا. اور اس میں ایک جو آپ یہ کہہ لیں ایک ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ دوسرے بندے کے اوپر بلاسفیمی چارجز لگاتا ہے اور وہ بندہ اس کے اوپر بلاسفیمی پروف نہیں ہوتی تو جس نے بلاسفیمی چارجز لگائے ہوتے ہیں اس کو کوئی پوچھنے کھینچنے والا ہی کوئی نہیں ہے کہ بھائی تم نے غلط کیوں کام کیا ہے, تم نے جھوٹا الزام کیوں لگایا. وہ کچھ عرصہ پہلے ایک کیس تھا جس میں قرآن پاک کے کاغذ جلانے کا الزام لگایا گیا اور بعد میں یہ پروف ہوا کہ وہ کاغذ اس بندے نے, اس مولوی صاحب نے خود جلا کے قرآن پاک میں رکھے تھے اور الزام کسی اور پہ لگا دیا تھا. How could we make a humble and reliable instances for the region؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی کوشچن کی کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں آزاد کشمیر سے ہوں جی اور میں کسی پوسٹ پہ نہیں ہوں, شریف آدمی ہوں بیسیکلی. آپ لوگوں کے کمنٹس مجھے لیٹ مل رہے ہیں یا پھر آپ لوگوں کے کوشچنز ہونے ہی نہیں ہیں. چلیں اپنا دھیان رکھیں, خوش باشیں. کل ہمارا لیکچر ہوگا ایز پر اسکیجول, تو کل اسے اٹینڈ کیجیے گا. اپنا دھیان رکھیے, خوش باش رہیے, کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.